سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کا معنی کیا ہے. یہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ موجود ہے تراویح، کیا یہ قرآن اور سنت میں موجود ہے؟ تو یہ میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. یہ کہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا صلاۃ تراویح، کہ نماز تراویح کو قائم کرو، نماز تراویح پڑھو، یہ قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے. دوسرا، سنت کے اندر بھی یعنی صحیح احادیث کے اندر بھی تراویح کا لفظ تراویح کا یہ موجود نہیں ہے. یعنی یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، اسے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں. حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. کیا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تراویح سمجھ کر کبھی بھی صحابہ کو نہیں پڑھایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی با جماعت، اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی اسے نہیں پڑھا جاتا تھا. پھر حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو دیکھا، رمضان کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے، کہ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات میں، الی المسجد، مسجد کی طرف. تو پھر لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، اوزاع، ٹکڑے ٹکڑے میں ٹولیاں بنی ہوئی تھی، متفرقون. یصلی الرجل لنفسہ، ایک آدمی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل، اور ایک آدمی الگ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، فیصلی بصلاتہ الرہط، اور ایک الگ اپنی ٹولی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے کہا انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو، یہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ سے بہتر یہ کہ ایک اجتماعیت ہو، اجتماعیت نظر آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ انہیں میں ایک قاری کے اوپر جمع کر دوں، یہ ایک قاری کے اوپر لے آؤں انہیں، لکان امثل، تو یہ بہت بہتر بات ہوگی. ثم عزم، پھر آپ نے یہ ارادہ کہ فجمعهم على ابی بن کعب، تو ابی بن کعب کو امام بنایا اور باقی لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا. ثم خرجت معه ليلة اخرى، یہ ایک دن کی بات تھی. پھر میں کسی رات ان کے ساتھ دوبارہ نکلا، والناس يصلون بصلاة قارئهم، اور لوگ اپنی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر، تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو کہا نعم البدعۃ هذه، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ. لیکن خود حضرت عمر نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، خود حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں کہ ای امامہم المذکور وفیہ اشعار بان عمر کان لا یواظب علی الصلاۃ معهم، کہ حضرت عمر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. وکأنہ کان یرا ان الصلاۃ فی بیتہ ولا سیما فی آخر اللیل افضل، کہ حضرت عمر خود یہ سمجھتے تھے کہ نماز، یہ والی نماز، یہ اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور اپنے گھر میں اور پھر رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. حضرت عمر بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہاں پہ لوگوں کو ایک قاری کے اوپر جمع کر دیا اور یہ لوگ رات کے پہلے حصے میں پڑھتے تھے. تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور پھر حضرت عمر نے اسے بدعت کہا ہے. بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو دین کے اندر ایک نیا اضافہ ہو جو پہلے سے موجود نہ ہو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت تو پڑھائی، لیکن آپ نے اس ارادے سے نہیں پڑھائی کہ لوگ آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھیں، آپ اپنی نماز پڑھتے تھے. تو کسی بھی طرح سے اس کی مشروعیت معلوم نہیں ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں یا قرآن مجید کے اندر ہو، اس سے کسی بھی جگہ معلوم نہیں ہوتا. بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیحین کے اندر ہے، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں صلاۃ المرء فی بیتہ، مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، افضل من صلاتہ، اس کی اس نماز سے بہتر ہے، فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہو وہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو یا قیام اللیل ہے، نفل ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض اور اس امت کے لیے نفل ہے، اسے باجماعت پڑھنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جو بات سے ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اس سے، او میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے.